فارسی سبھی بھاشائیں آتی تھیں، تو عربی ڈپارٹمنٹ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب. میں اگر ہندی میں بولوں گا تو سوچ کے بولوں گا، ٹائم زیادہ لگے گا، اس لیے میں جیسا بولوں جو امید ہے کہ آپ سمجھیں گے. انڈیا گیٹ سے ساؤتھ کی طرف جب بڑھیں 4 کلومیٹر کے فاصلے پر بستی حضرت نظام الدین ہے، جہاں کا چپا چپا تاریخ کا گواہ ہے. 1 کلومیٹر ریڈیس پر 3 اتنے بڑے بڑے مایہ ناز شاعر ہیں. سلطنت دور کے امیر خسرو، آخری مغل بہادر شاہ ظفر کے ہم عصر مرزا غالب، اور اکبر اور جہانگیر کے معاصر خانِ خانہ. وہ 1 کلومیٹر ریڈیس ایسا خطہ زمین ہے جو رش کے فلک بھی ہے، جس پر آسمان کو حاصل ہوتا ہے. رحیم کی شخصیت اتنی ہشت پہل ہے، ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی فیسیٹڈ ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے انسان کی آنکھیں چکاچوند ہو جاتی ہیں. اصغر گونڈوی نے کہا تھا کہ میں کامیاب دید بھی، محروم دید بھی، جلموں کے ازدحام نے حیران بنا دیا. یہی حال مجھے، میں بہت سارے جتنے بدوان یہاں موجود ہیں ان کو سنا تو ایسا لگا کہ رحیم، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے پورے رحیم کو پا لیا. وہ رحیم کے کسی پہلو یا اس کے چند پہلوؤں تک پہنچ سکا ہے. خانِ خانہ یہ لقب میں نے پڑھا مغل سلطنت میں سب سے بڑا لقب ہوا کرتا تھا، اور یہ 11 لوگوں کو دیا گیا. لیکن تاریخ نے صرف رحیم کے لیے اس لقب کو اپنے آپ میں درج کیا، اور کسی اور کو یہ لقب اس کے نام کا حصہ نہیں لگا. اس کی افسانوی شخصیت کے بارے میں بہت باتیں ہوئی کہ ایک طرف وہ سپہ سالار ہے، دانشور ہے، شاعر ہے، اور اتنی زبانیں جانتا ہے. عربی اتنی زبردست وہ عربی جانتا تھا کہ ایک بار کسی عرب ملک سے خط اکبر کے ہاں آیا، اور شاید انہوں نے جان بوجھ کے اتنی دقیق، ایک تو اس کا جو رائٹنگ کا جو انداز تھا اور جو زبان تھی وہ ایسی تھی کہ فیضی جیسے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے. اور یہ فیضی وہی ہے جس کو وائس چانسلر صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے قرآن کی ایک کمنٹری لکھی ہے ثبات الہام، عربی میں ہے. اور جو عربی کے جو الفابیٹس ہیں 28 الفابیٹ ہیں، 28 میں سے اس نے صرف 12 ہی الفابیٹ کی ووکیبلری کو یوز کیا. یعنی اس کی امیجن کریے کہ اس کی جو شبداولی ہے اس کی کمانڈ پر کتنی زیادہ ہے کہ صرف 12 جو یہ الفابیٹس ہیں اس کے اندر جتنی جو ووکیبلری آ سکتی ہے، اس ووکیبلری سے اس نے پورے قرآن کو کی جو ہے کمنٹری لی تھی. یعنی اتنا وہ شخص جو ہے اتنا قابل تھا، وہ نہیں سمجھ سکا. اور خانِ خانہ نے اس کو پڑھا اور اس نے بتایا کہ یہ خط اس میں یہ مضمون ہے. تو اس کا یہ حال عربی زبان پر اس کا یہ وہ رہا سکتا. ترکی اور فارسی تو اس کے گھر کی زبان تھی، اور سنسکرت اور ہندی کے بارے میں آپ کو میں کیا بتاؤں گا. اس نے وہ پرچگیز، میں اس دوران میں کافی اس کے بارے میں نے پڑھا. پرچگیز میں اس کو بڑی دسترست حاصل تھی کہ اس کے اس زمانے میں گوا میں پرتگالیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اس لیے ان کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا حکومت کا. غرض اس کی اتنی جو شخصیت کا جو یہ پہلو ہیں، وہ کہہ سکتا تھا. ایک عربی کا ایک بڑا شاعر ہے، وہ کہتا ہے الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والرمح والقرطاس والقلم. متنبی بڑا شاعر ہے، اس نے کہا کہ میں رزم میدان جنگ کا بھی آدمی ہوں، شہ سوار بھی ہوں، اور میں خطوں سے بھی نبرد آزمائی کر لیتا ہوں، اور
میں کاغذ اور قلم کا استعمال بھی جانتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ حق ہے خانِ خانہ کو کہ وہ اس بات کے اوپر فخر کرے، لیکن اس نے ایسا کبھی فخر نہیں دیکھا. علم نجوم پر اس کی 2 کتابیں ہیں، موسیقی، مصوری اور ادبی تنقید، سب موضوعات پر. لیکن جو سب سے بڑی جو چیز مجھے اس کے ہاں بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے کہ اس نے جو ہندی میں شاعری جو کی ہے، اس میں جتنا میں اس کو سمجھ سکا، مجھے یادو جی کا ایک ہمارے یہاں ہم نے لیکچر کروایا تھا، اور شاید اگر آپ دھیان سے جائیں گے ماضی میں، شاید اس لیکچر کے میں ہی یہ جو ہے یہ آپ کا سیمینار جو ہے وہ مضمر تھا، اس کو ہونا تھا. تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ یہ شخص جو عربی، فارسی، ترکی ان زبانوں میں اس کو اتنا مہارت حاصل ہے، وہ ہندی اور سنسکرت میں اتنا کیسے ڈوب گیا کہ اس نے یہاں کی جو کلچرل جو ایتھوس ہیں، جو یہاں جو ڈکشن ہے ہندی کا، جو لیجنڈز ہیں، جو اس کا جو فریزولوجی ہے، اس کو اس قدر الگ سے اس نے کیا کہ اس کی جو فارسی کا کوئی پرتو اس کی ہندی پر نہیں نظر آتا، اس کی عربی کہیں اس میں نہیں جھلکتی. دیکھیں غالب اور خسرو بھی جو ہے ملٹی لینگوئل ہیں، اقبال بھی ملٹی لینگوئل ہے، اس نے فارسی میں بھی شاعری کی، عربی میں بھی کی، اس طرح غالب نے بھی کی ہے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں. لیکن فارسی اور اردو کی جو شاعری ہے وہ ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہے. ان کا ڈکشن اور ان کی جو استعارات اور اس کا جو ہے وہ جو اس کی امیجری ہے، جو اس کی سملیز ہیں، وہ سارا کا سارا ایک دوسرے سے بہت قریب ہے. لیکن یہاں بالکل 2 الگ طرح کی ٹریڈیشنز ہیں. تو اس کا مجھے یہ بہت بڑا کمال نظر آتا ہے کہ اس نے ہندوستان کے لوگوں کو جس شاعری سے مخاطب کیا، وہ اسی مٹی کی سوندھی خوشبو کے اندر بسی ہوئی ہے. اس میں کوئی باہر کا کوئی اثر ایسا نہیں ہے جس سے یہ لگے کہ یہ کوئی بات الگ باہر سے کوئی بات کہہ رہا ہے، بلکہ وہ آپ کے کانوں میں، آپ کی زبان میں سرگوشی کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک خاص بات اس کی وہ کتنا سخی تھا. ہاں، معاصر رحیمی کا تذکرہ ہوا. یہ کتاب فارسی زبان میں 3 جلدوں میں 4000 صفحے پر ہے، اور یہ ایشیاٹک سوسائٹی میں اس کا جو مینوسکرپٹ موجود ہے. ہماری لائبریری میں جب مجھے ضرورت پڑی تو ہماری لائبریری میں صرف اس کی تیسری جو والیوم ہے وہ ہے، اور وہ بھی اس کا وہ فوٹو اسٹیٹ ہے. اس تیسرے والیوم میں صرف ان لوگوں کا کچھ 1000 صفحے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو خانِ خانہ نے جن کو ایک طرح سے پناہ دی، اور دنیا بھر کے اہل کمال. فارسی شاعری کا جو بہت بڑا نام ہے، وہ معتبر نام ہے عرفی شیرازی اور نظیری نیشا پوری، وہ سارے کے سارے اسی کے دست فیض کے ساتھ وابستہ تھے، اس کے دربار سے وابستہ تھے. تو بلکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا شیکسپیئر بھی اصل میں معاصر ہے خانِ خانہ کا. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کچھ یہ سرحدیں یورپ سے قریب ہوتی تو کیا کچھ بعید نہیں کہ شیکسپیئر بھی ہندوستان آ گیا ہوتا، اور رحیم کے ہاں کے دربار میں اس کی بھی بڑی پذیرائی ہوتی. بات احمد آباد کے کتب خانے کی، اس کے بارے میں میں نے کافی کچھ پڑھا ہے. لیکن جو خاص بات ہے کہ زندگی کی حکمتوں کو اس نے لفظ کی کائنات میں جس طرح سمیٹا، وہ جو ہمارے دانشوروں نے جو بات بڑے خوبصورت انداز سے کہی ہے کہ اصل میں وہ انسانیت کا شاعر ہے، اور بات وہ ان ویلیوز کی کرتا ہے جو انسان سے ریلیٹڈ ہیں. اور یہی بات اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک بڑے اچھے سے ایک شعر میں کہی تھی، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. کہ انسانیت ہے ہی نام اس چیز کا کہ آپ انسان کی عزت کریں اور انسان کے مقام کو پہچانو. یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے. تو یہی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو رحیم کی جو شاعری فارسی کی ہے، وہ اس میں یہ چیزیں بہت زبردست ہیں. اس کا ایک شعر میں صرف فارسی کا، بہت ساری چیزیں بڑی فیسینیٹ کرتی تھی، صرف ایک کہوں گا. اس نے کہا درکار جہاں ایک نظر پار کنی، اگر نظر پار کنی جز دانش و داد کس ثمر نہ بیند. اس نے کہا دنیا کی تجربہ کر کے دیکھ لو، اگر تم صاف ستھری آنکھوں سے دنیا کو دیکھو تو ایک تو جو گیان ہے وہ دانش
اور داد اور سخاوت، دوسروں کو دینا، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اس کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج خانہ خانہ کا نام ہم لے رہے ہیں. اس زمانے کے بڑے سے بڑے بادشاہ اور جو طاقتور تھے، وہ بھی ہم تلوار کے حوالے سے اس کا نام نہیں لے رہے ہیں، بلکہ قلم کے حوالے سے اس کا نام لے رہے ہیں، اس کے خوبصورت لفظوں کے حوالے سے نام لے رہے ہیں. اور ایک اور بس بات کہوں گا کہ اس نے ایک رسم وفا کا اور اضافہ کیا. تاج محل کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں نے اپنی ملکہ کے نام سے اس نے مقبرہ بنایا. اس مقبرے کے بارے میں بڑی شاعری ہوئی، وہ بڑا خوبصورت ہے، دنیا دیکھنے آتی ہے. اور ہمارے قومی شاعر ٹیگور نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ زمانے کے رخسار پر محبت کا صاف و شفاف آنسو ہے. اس سے پہلے اس کو انسپائر کرنے والا آدمی بھی خود خانہ خانہ ہے. 1598 میں جب اس کی بیوی ماں بانو کا انتقال ہوا، اس نے یہ مقبرہ جو متھرا روڈ پر ہے اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا. اور 29 سال کے بعد جب اس کا 1627 میں ان کا انتقال، اس کا انتقال ہوا، تو اس میں اس کو دفن کیا گیا. اور بس ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دراصل یہ جو رشتہ ہے، اس کے تقدس، یہ جو انسان اور یہ شریک حیات کے ساتھ جو رشتہ ہے، اس کے تقدس کے بارے میں مشرق کے شعراء کے ہاں بڑا ہچکچاہٹ رہی ہے. خود ایک عربی کا شاعر میں یہ پڑھ رہا تھا، آج سے 1400 سال پہلے ایک بڑا شاعر ہے جلیل، اس نے یہ پہلی بار یہ ہچکچاہٹ ختم کی اور اس نے اپنی بیوی کے بارے میں مرثیہ لکھا. اور اس کا پہلا شعر یہ تھا: لولا الحیاء لہاجنی استعبار ولزرت قبرک والحبیب یزار. کہ اگر مجھے شرم آڑے نہ آتی، لجا میرا راستہ نہ روکتی، تو میرے آنسو چھلک پڑتے اور میں تمہاری قبر پر بار بار آتا، کیونکہ دوست کو بار بار اس سے ملنے کے لیے جانا چاہیے. بڑی خوبصورت اور بہت مؤثر نظم ہے. تو یہ تعلق، یہ تو بہت ساری جو نئی چیزیں، بہت ساری جو الگ چیزیں جو خانہ خانہ کے یہاں ملتی ہیں، وہ اس رشتے کے تقدس کے سلسلے میں بھی اس کی وہ یادگار ہے جو آج بھی متھرا روڈ کو اس کو چھو کر گزرتی ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ کرشن بھکت بھی کہے جاتے ہیں اور اس کے ثبوت ان کے کلام میں موجود ہیں. اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ متھرا روڈ اس کے مقبرے کے صحن کو چھو کر گزرتی ہے. قاضی صاحب بہت ہی انتم جو ان کی پنکتیاں تھیں وہ سب کو بھاوک کر گئیں. میں اس پہ اور زیادہ نہ کہتے ہوئے ہم اپنے آج کے جو دوسرے وقتہ ہیں